آپ عمران خان کو انصاف دیں، عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں، جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے، جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں، اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے۔ اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے، یہ نام ہم نہیں بھولیں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے، سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی، اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہیں، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں، کو معمولی اگر خارش ہو تو ان کو اسپتال نہیں لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا۔ جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے، اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پیمز ہسپتال سے، ڈاکٹر عارف، جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے۔ وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا، جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا۔ یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا، جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے، اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ خان صاحب کس طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو، اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، خان کے خاندان کو اعتماد ہے، اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا۔ بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے۔ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو، ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں، اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیمز ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے، ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبدالغفور انجم، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ عزبہ آپا نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے۔ کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں، بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں، بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں، ہمیں موڑ دیا جاتا ہے، اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے، ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ، ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی، تاریخ لے گی۔ خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے،
उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, एक पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फ़ायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह ये दूसरा मुकदमा जो तोशाखाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सज़ा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर तकाज़ा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है, वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरखास्तें फाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है, एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुंचाए हैं, सब पर अमल होगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाबदेह हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गरेबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है, अगर हम नहीं कर पाए तो अब मजीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से। ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए, ये कहर की घड़ी है लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मजीद ताकत देती है। जो तकलीफ खान ने उठाई है, उस तकलीफ का अज़ाला हम सबको करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे ही कदम बढ़ाएंगे, ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी। अफरीदी साहब सेंटर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि अलीम आपा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तफसीलन बताया कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बिनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को बताया गया और ना ही डॉक्टर्स को बताया गया जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने उनका मुआयना किया है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया है। अभी पंजाब की जाली हुकूमत की सरपरस्ती में अगर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। मॉडल टाउन का वाकया भी हमें याद है, 9 मई में इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, 26 नवंबर को इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, मुरीद के में जो हुआ वो भी हमें याद है।
تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے۔ ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہے۔ اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے